بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریف اس رب ذوالجلال کے لیے ہے جس نے مجھے اور آپ کو پیدا کیا ہے۔ اس سے بھی بڑھ کر اس نے ہم تمام کو اپنے محبوب نبی کا امتی بنایا ہے۔ لاکھوں اور کروڑوں درود و سلام ہو میرے اور آپ کے آخری نبی، شافی محشر، ساقی کوثر، خاتم النبیین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کی محنتوں سے، کوششوں سے، کاوشوں سے آج اسلام ہم تمام لوگوں تک پہنچا ہے۔ حاضرین جمعہ، اللہ رب العالمین اس کل کائنات کا خالق ہے۔ زمین و آسمان اسی کی ملکیت ہیں۔ ہر چیز کو بنانے والا، پیدا کرنے والا، تباہ و برباد کرنے والا، اس کا مقدر لکھنے والا اور اس کی زندگی کا ہر لمحہ لکھنے والا اور اسے کنٹرول کرنے والا صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ ہم تمام اس بات کو بخوبی جانتے ہیں کہ آسمان و زمین میں جو بھی فیصلہ ہوتا ہے وہ صرف ایک ذات اللہ رب العالمین کی ذات کرتی ہے۔ آسمان و زمین کا کوئی فیصلہ، آسمان و زمین کا کوئی معاملہ اللہ کے کنٹرول کے باہر نہیں ہے، ذرا برابر بھی نہیں۔ جو ہو رہا ہے اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے، جو ہو رہا ہے اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے، جو ہو رہا ہے اللہ کی اجازت سے ہو رہا ہے۔ اور یہی کائنات کا نظام ہے، اور اس پر یقین رکھنا، اس کو اپنا عقیدہ بنانا، یہی تو توحید ربوبیت ہے۔ اللہ رب العالمین سورہ طلاق آیت نمبر 12 میں ارشاد فرماتا ہے، اللہ الذی خلق 7 سماوات ومن الارض مثلہن۔ اللہ فرماتا ہے ہم ہی ہیں جس نے 7 آسمانوں کو بنایا ہے اور اسی طرح ہم نے 7 زمینوں کو بھی بنایا ہے۔ پھر اللہ فرماتا ہے یتنزل الامر بینہن لتعلموا ان اللہ علی کل شیء قدیر وان اللہ قد احاط بکل شیء علما۔ اور اس کے درمیان جو بھی فیصلہ ہوتا ہے یہ ہم نازل کرتے ہیں، جو بھی فیصلہ ہوتا ہے یہ ہمارا فیصلہ ہوتا ہے، تاکہ تم جان لو کہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ سب اللہ کی قدرت کے اندر ہو رہا ہے، اللہ کے فیصلوں سے ہو رہا ہے اور مکمل کنٹرول میں ہو رہا ہے۔ یہ قرآن مجید کی آیت ہے جو ہمیں بتاتی ہے کہ آسمان و زمین کا ہر فیصلہ، آسمان سے لے کر زمین تک ہر فیصلہ صرف اللہ تعالیٰ لے رہا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے سورہ سجدہ آیت نمبر 5 میں، یدبر الامر من السماء الى الارض۔ آسمان و زمین سے، جو آسمان سے لے کر زمین تک جو کچھ ہو رہا ہے ہم اس کے فیصلے کر رہے ہیں۔ حتیٰ کہ اگر دنیا میں کسی درخت سے ایک پتا بھی زمین پر گرتا ہے تو وہ اللہ کے حکم سے گر رہا ہے۔ اس کے گرنے کا فیصلہ بھی کون کر رہا ہے؟ اللہ کر رہا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے سورہ انعام آیت نمبر 50 پر 9، وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا۔ زمین پر ایک پتا بھی جو اپنے درخت سے کٹ کر گرتا ہے اللہ کے حکم سے گرتا ہے، اللہ کے علم کے احاطے میں گرتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر اس کائنات میں ایک درخت سے ایک پتا اللہ کے حکم کے بغیر زمین پر نہیں گر سکتا تو اتنی بڑی انسانیت، اتنی بڑی قوم کیوں گر گئی ہے؟ اتنی بڑی قوم کیوں ذلیل و خوار ہو گئی ہے؟ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ کائنات میں ایک پتا اللہ کے حکم کے بغیر نہ گرے اور وہ ایک قوم پوری کی پوری اللہ کی نظروں کے سامنے گر جائے اور اس میں اللہ کی مشیت نہ ہو، اللہ کا حکم نہ ہو؟ ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ ایک پتا بھی گرتا ہے تو اللہ کے حکم سے اگر گر رہا ہے تو اتنی بڑی قوم تو اللہ کے حکم کے بغیر نہیں گر سکتی، اتنی بڑی انسانیت تو اللہ کے حکم کے بغیر برباد نہیں ہو سکتی، اتنے تمام لوگ تو اللہ کے حکم کے بغیر ظلم کا شکار نہیں ہو سکتے۔ پتہ یہ چل رہا ہے کہ آج جو ہم دیکھ رہے ہیں، آج جو ہماری نظروں کے سامنے چل رہا ہے، اللہ کی قسم اس کا ایک فیصلہ، ایک پہلو بھی اللہ کے حکم سے باہر کا نہیں ہے۔ یہ بل کسی پارلیمنٹ میں پاس نہیں ہو رہا، یہ بل اللہ کے پاس ہو رہا ہے۔ نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے ہندی مسلمانوں، تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں۔ اور حاضرین جمعہ، یہ کائنات اللہ نے بنائی ہے،
یہ کائنات کے فیصلے اللہ اپنی مرضی سے کرتا ہے، اور اللہ رب العالمین جب کائنات میں کسی قوم کو بھیجتا ہے، کوئی قوم بناتا ہے، کسی قوم کو پیدا کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی بربادی کی وجوہات بھی اللہ لکھتا ہے، کس وجہ سے اسے برباد کیا جائے گا، کس وجہ سے اسے دوبارہ ختم کیا جائے گا، کس ذریعے سے اسے دنیا سے مٹایا جائے گا، یہ فیصلے اللہ کرتا ہے۔ آج ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا میں کوئی قوم آئے، ایک دوسری قوم اس کی دشمن بن جائے، اس کے خون کے پیاسے بن جائیں، اور وہ لوگ آ کر ان کو ختم کر کے چلے جائیں۔ ایسا نہیں ہوتا، ایسا نہیں ہوتا۔ کسی قوم کی دشمنی کسی قوم کی بربادی کی وجہ نہیں بن سکتی، کسی قوم کی طاقت کسی قوم کی بربادی کی وجہ نہیں بن سکتی، کسی قوم کی تیاری کسی دوسرے قوم کی بربادی کی وجہ نہیں بن سکتی، کسی قوم کی حکومت کسی دوسرے قوم کی بربادی کی وجہ نہیں بن سکتی۔ بربادی کی وجہ کیا بنتی ہے؟ بربادی کی وجہ وہ بنتی ہے جو اللہ نے بنایا ہے، جو اللہ نے تیار کیا ہے۔ اللہ کے شیڈول کے حساب سے نہ دنیا چلتی ہے۔ اللہ رب العالمین سورہ زمر آیت نمبر 40 میں ارشاد فرماتا ہے، ظہر الفساد فی البر والبحر، یہ جو تم دیکھتے ہو کہ بر و بحر میں جو فساد پھیل گیا ہے، خون ریزی پھیل گئی ہے، ظلم پھیل گیا ہے، بربریت پھیل گئی ہے، اللہ فرماتا ہے بما کسبت ایدی الناس، تم کیا سمجھتے ہو اس کی وجہ کیا ہوگی؟ اللہ فرماتا ہے اس کی وجہ تمہارا اپنا پرسنل عمل ہے۔ آج اگر مسلمانوں پر ظلم و بربریت کے پہاڑ ٹوٹ رہے ہیں، اس ظلم و بربریت کے پیچھے آپ کا اپنا پرسنل عمل شامل ہے، آپ کی اپنی پرسنل زندگی شامل ہے۔ آپ یہاں گناہ کر رہے ہیں اور آپ کی قوم پر ظلم ہوگا، آپ کے گناہوں کی وجہ سے آپ کی نسلوں کو مارا جائے گا۔ یہ اصول ہے جو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے۔ زمین میں جو فساد پھیلتا ہے، زمین میں جو ظلم و بربریت پھیلتی ہے، اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ اس قوم کے اپنے اعمال۔ اور اللہ فرماتا ہے لِيُذِيقَهُمْ بَعْدَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ اب یہ بات بھی ذرا غور سے سننا۔ اللہ فرماتا ہے ہم جو تم تک یہ بار بار چھوٹے چھوٹے عذابات بھیجتے رہتے ہیں، چھوٹی چھوٹی تکلیفیں بھیجتے رہتے ہیں، چھوٹے چھوٹے تمہارے لیے امتحانات بھیجتے رہتے ہیں، تکلیفیں بھیجتے رہتے ہیں، اللہ فرماتا ہے لِيُذِيقَهُمْ بَعْدَ الَّذِي يَعْمَلُونَ، تمہیں جو تم عمل کر رہے ہو، تمہارے گناہوں میں سے چند گناہوں کی سزا اللہ تمہیں چکا رہا ہے، بتا رہا ہے کہ تمہارے گناہوں کا کوٹھا بھر گیا ہے، تمہارے گناہوں کا کوٹھا بھر گیا ہے۔ چند گناہوں کی سزا اللہ دنیا میں دیتا ہے، لعلہم یرجعون، تاکہ تم پہچان لو میرے گناہ بہت زیادہ ہو گئے، مجھے واپس اللہ کی طرف آنا ہے۔ جب میرے گناہوں کا کوٹھا بھر جاتا ہے، جب میرے گناہ بہت زیادہ ہو جاتے ہیں، تو ان گناہوں میں سے چند گناہوں کی سزا اللہ دنیا میں دے کر ہمیں اشارہ کرتا ہے، گناہ بھر گئے، گناہ حد سے زیادہ ہو گئے، واپس آ۔ اگر اللہ تعالیٰ آج ہماری زندگی میں ہماری نظروں کے سامنے کوئی عذاب آ رہا ہے، کوئی تکلیف آ رہی ہے، کوئی مصیبت آ رہی ہے، تو وہ اس وجہ سے نہیں آ رہی کہ تم اس عذاب کے خلاف لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ، وہ اس وجہ سے نہیں آ رہی کہ تم ظلم و بربریت کے خلاف نماز روزے چھوڑ کر لڑتے رہو، وہ اس وجہ سے نہیں آ رہی کہ تم تمام چیزوں کو پامال کر کے اللہ رب العالمین کا خیال نہ کرتے ہوئے، کسی ظالم کے خلاف شرک کا خیال نہ کرتے ہوئے، توحید کا خیال نہ کرتے ہوئے سب کو ایک پلیٹ فارم پر لے کر آ جائے۔ اس کے لیے عذاب نہیں آتا، عذاب اس لیے آتا ہے کہ تم سوچو سمجھو کہ تمہارے گناہوں کا کوٹھا بھر گیا ہے، دوبارہ اللہ کی طرف آؤ، دوبارہ دین کی طرف آؤ، دوبارہ اسلام کی طرف آؤ۔ یہ اشارہ کرنے کے لیے اللہ چھوٹے عذابات بھیجتا ہے، اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم اس عذاب سے لڑنے نکل رہے ہیں، ہم اس عذاب سے بچنے کے پروٹوکول تیار کر رہے ہیں، شیڈول تیار کر رہے ہیں، بلو پرنٹ تیار کر رہے ہیں، اور اللہ تو اس وجہ سے ہمیں عذاب دیا ہی نہیں ہے۔ اللہ جو ہم تک تکلیف بھیج رہا ہے کیا بتانے کے لیے؟ تمہارے گناہوں کا کوٹھا بھر گیا ہے، واپس آؤ دین کی طرف، یہ بتانے کے لیے اللہ عذاب بھیجتا ہے، ورنہ اللہ کے لیے کوئی بڑی بات نہیں کسی بل کو پاس ہونے سے روک لینا، بڑی بات ہے نہیں ہے۔ نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے، اے ہندی مسلمانوں، تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں۔ اور حاضرین جمعہ، آپ اگر تاریخ اٹھا کر دیکھیں گے تو آپ کو یہ بات اچھی طرح پتہ چلے گی کہ دنیا میں جو بھی قوم آتی ہے اور اس کی بربادی کی وجہ کوئی دوسری قوم آ کر اس کی دشمنی کی وجہ سے نہیں بن جاتی۔ آپ دنیا میں آئے اور ایک آپ کی دشمن قوم تیار ہو گئی، اس کی وجہ سے آپ برباد ہو گئے، ایسا نہیں ہوتا۔ تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ تاریخ میں بہت سی قومیں آئی، ہم پہلی قوم تو نہیں ہیں، ہم پہلی قوم ہیں، ہم پہلی قوم نہیں ہیں، ہم آخری قوم ہیں، ہم سے پہلے ہزاروں قومیں آئی،
اور ان قوموں پر بھی عذاب آیا، ان کے گھروں میں گھس کر مارا گیا، ان کے بچوں کو بھی زندہ جلایا گیا، انہیں بھی اپنے گھروں سے نکالا گیا۔ کیا وجہ تھی؟ کیا وجہ تھی؟ ان کی تیاری نہیں تھی، ان کے پاس ہتھیار نہیں تھے، ان کے پاس تعداد نہیں تھی، ان کے پاس اتحاد نہیں تھا۔ کیا وجہ تھی ان قوموں کی بربادی کی؟ اور یاد رکھنا، ان قوموں کی بربادی کی جو وجہ تھی وہی وجہ ہماری بربادی کی بھی ہے، ورنہ اللہ بیکار میں نئی وجہ بنا کر ہمیں برباد نہیں کرتا، کیونکہ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں ہمیں بارہا ارشاد فرماتا ہے۔ سورہ اعراف آیت نمبر 100 میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے اولم یہدی للذین یرثون الارض من بعد اہلها ان لو نشاء اصبناہم بذنوبہم۔ اللہ فرماتا ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں بتایا کہ تم سے پہلے جو لوگ آئے تھے ان لوگوں کو ہم نے ان کے گناہوں کی وجہ سے ہلاک کیا ہے، اب ان کے بعد تم آئے ہو اور تمہیں اگر ہلاک کیا جائے گا تو ہماری مرضی سے تمہارے گناہوں پر ہلاک کیا جائے گا۔ تمہیں کسی قوم کی دشمنی کی وجہ سے برباد نہیں کیا جائے گا، تمہیں ترقی میں پیچھے رہنے کی وجہ سے بھی برباد نہیں کیا جائے گا، تمہیں آپس میں اتحاد نہ ہونے کی وجہ سے بھی برباد نہیں کیا جائے گا۔ تمہیں برباد کیا جائے گا تو تمہارے اپنے عمل کی وجہ سے برباد کیا جائے گا، تمہارے اپنے گناہ کی وجہ سے برباد کیا جائے گا، تمہارے اپنی پرسنل زندگی کی کوتاہیوں کی وجہ سے برباد کیا جائے گا، اور نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندی مسلمانوں، تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں۔ اور حاضرین جمعہ، اللہ رب العالمین سورہ طلاق آیت نمبر 8 اور 9 میں ارشاد فرماتا ہے وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ، اور کتنے ہی ایسے تم سے پہلے قومیں گزر چکی ہیں، عَنَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرَسُولِهِ، جنہوں نے اپنے رب کی، اللہ کی اور رسول کی نافرمانی کی، فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا، اور ہم نے ان کا زبردست پکڑ کی ہے، انہیں ہمیں بہت زبردست پکڑا ہے، انہیں بڑی سخت سزا میں ہم نے ملوث کیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے تم سے پہلے جو بھی قومیں آئی ہیں ان کی پکڑ کب ہوئی ہے؟ جب انہوں نے قرآن و حدیث کے خلاف عمل کیا، اللہ اور رسول کے خلاف عمل کیا۔ یہ وجہ بنتی ہے، یہ سبب بنتا ہے۔ آپ کی تیاری اللہ کے لیے سبب نہیں ہے، اللہ کو کوئی ضرورت نہیں آپ کو تیار کرنے کی، اللہ کو کوئی ضرورت نہیں آپ کو ترقی کروانے کی۔ اللہ رب العالمین دیکھتا ہے کہ تو اللہ اور رسول کے مطابق چل رہا ہے کہ نہیں چل رہا۔ اگر نہیں چل رہا تو وہ عذاب کسی دشمن قوم کی شکل میں بھی آ سکتا ہے، کسی سیلاب کی شکل میں بھی آ سکتا ہے۔ اور آج ہماری کنڈیشن ایسی ہے کہ ہم عذاب کے خلاف ایسا لڑ رہے ہیں، ہو سکتا ہے کبھی زلزلہ آ جائے تو زلزلے کے خلاف بھی پروٹیسٹ کر دیں۔ یہ نظریہ نہیں ہوتا، یہ نظریہ نہیں ہوتا، یہ سوچ نہیں ہوتی۔ عذاب جب آتا ہے تو غور کرنا پڑتا ہے کہ کیوں آیا ہے۔ بھیجنے والا حکومت تو نہیں ہے، بھیجنے والا حاکم تو نہیں ہے، عذاب بھیجنے والی گورنمنٹ تو نہیں ہے، وہ اللہ کی سلطنت ہے جس نے عذاب بھیجا ہے۔ یہ جب تک آپ نہیں سمجھیں گے آپ اسی طرح ذلیل و خوار ہوتے رہیں گے۔ اور حاضرین جمعہ، جب بھی کوئی قوم اللہ اور رسول کے خلاف جاتی ہے، اس قوم کی کوئی بھی کنڈیشن ہو، آپ تو آج ہو سکتا ہے آپ اتنے مضبوط نہیں ہیں دنیا میں، ہم جو مسلمان ہیں دنیا میں طاقت کے اعتبار سے اتنے مضبوط نہیں ہیں۔ اللہ کی قسم، ہم سے پہلے ایسی قومیں آئی ہیں جو مضبوط بھی تھے، جن کی مضبوطی کا کوئی اندازہ نہیں تھا، پہاڑوں میں پتھروں میں تراش کر گھر بناتے تھے، ان کی طاقت کا کوئی اندازہ نہیں تھا، ان کے علم کا کوئی اندازہ نہیں تھا۔ ایسی قوموں کو بھی اللہ نے برباد کر دیا۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے اندر اللہ اور رسول کی نافرمانی آئی تھی۔ اور بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں یہ تمام آیتیں جو ہیں یہ کفار و مشرکین کے بارے میں ہیں، نہیں، یہ تمام آیتیں صرف کفار و مشرکین کے بارے میں نہیں ہیں۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے سورہ مجادلہ آیت نمبر 20 میں ان الذین یحادون اللہ ورسولہ اولئک فی الاضلین، جو بھی اللہ اور رسول کے خلاف جاتا ہے یہ سب کے سب ذلیل و خوار ہونے والے ہیں، چاہے تم معاشرے کے سب سے باعزت لوگ کیوں نہ ہوں۔ اس دنیا میں صحابہ اکرام سے زیادہ عزت والے لوگ زمین پر نہیں ہیں، صحابہ سے زیادہ معزز لوگ زمین پر نہیں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صحیح بخاری حدیث میں 4040/3، جنگ احد چل رہی تھی، جنگ احد کا معاملہ چل رہا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 لوگوں سے کہا کہ تم پہاڑ کے اوپر کھڑے رہنا، تم لوگ تیر انداز ہو، تمہیں تیر برساتے رہنا ہے، پہاڑ کے اوپر کھڑے رہنا، اور اگر تم دیکھو کہ مسلمانوں کو کاٹ دیا گیا، مار دیا گیا، ان کی لاشیں پرندے آ کر کھا رہے ہیں، تب بھی پہاڑ سے نہیں اترنا جب تک میرا حکم نہ آ جائے۔ نبی نے صحابہ سے کہا پہاڑ پر کھڑے رہنا، اگرچہ مسلمانوں کی لاشوں کو پرندے کھانے لگ جائیں تب بھی پہاڑ سے نہیں اترنا جب تک کہ میرا حکم نہ آ جائے۔ ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ مسلمانوں نے دیکھا کہ حالات مسلمانوں کی جیت کے بن رہے ہیں، دشمن بھاگ رہے،
پہاڑ سے انہوں نے دیکھا کہ دشمن بھاگ رہا ہے اور نبی کا حکم آنے سے پہلے اتر گئے. اترنے والے کون ہیں؟ اترنے والے صحابہ ہیں. اترنے والے کائنات کے سب سے معزز لوگ ہیں. ان سے بڑا عبادت گزار دنیا میں آیا نہیں. صحابہ اکرام ہیں. اتر گئے پہاڑ سے. ہوا کیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث گواہ ہے, صحیح بخاری کی یہ حدیث گواہ ہے کہ جیسے ہی مسلمان اترے, وہ قوم جو ڈر کر بھاگ گئی تھی, ان کا ایک طبقہ پہاڑ کے پیچھے سے آ گیا اور مسلمانوں کو ایسے گھیر لیا گیا کہ لمحوں کے اندر 70 صحابہ شہید ہو گئے, اور جو جنگ مسلمان جیت کے قریب چلے گئے تھے وہ جنگ ہار گئے. اب بس ایک معصومانہ سوال یہ ہے, نبی کے حکم کی ایک خلاف ورزی پر اگر اللہ صحابی کا خیال نہیں کرتا تو ہمارا کرے گا؟ اگر اللہ صحابی کو جنگ ہروا سکتا ہے, صحابی کو کفار و مشرکین سے پٹوا سکتا ہے, ان کے خون کا پیاسا اللہ انہیں بنا سکتا ہے, ان کے خون کی نہریں بہائی جا سکتی ہیں, تو ہمارے خون کی تو کوئی حیثیت نہیں. اور اگر ہم رسول اللہ کے خلاف چلے جائیں, رسول اللہ کے خلاف ورزی کرتے رہیں اور یہ سمجھتے رہیں کہ ہمیں اللہ کی مدد آئے گی اور اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت کرے گا, ہماری جان کی حفاظت کرے گا, کیسے کرے گا؟ رسول کی خلاف ورزی پر اللہ نے صحابہ کو نہیں بخشا. رسول کی خلاف ورزی پر اللہ تعالیٰ نے دنیا کائنات کے بہترین لوگوں کو نہیں بخشا. ہمیں کیسے بخشے گا؟ تو وجہ یہ نہیں کہ تم ترقی میں پیچھے ہو, وجہ یہ نہیں کہ تمہارے اندر اتحاد نہیں ہے, وجہ یہ نہیں کہ تمہارے اندر طاقت نہیں ہے, وجہ یہ ہے کہ تم رسول کے خلاف جاتے ہو, تم حدیث کے خلاف جاتے ہو, تم قرآن و حدیث کی خلاف ورزی کرتے ہو کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا, لوح و قلم تیرے ہیں. محمد سے وفاداری کرو, سب تمہارے قدموں میں لا کر اللہ ڈال دے گا. محمد سے مکاری کرو گے, غداری کرو گے, خلاف جاؤ گے, تم چاہے دنیا میں سب سے بڑے سپر پاور بن جاؤ, اللہ تمہیں ذلیل و خوار کرتا رہے گا. یہ اللہ کا اصول ہے. تو حاضرین جمعہ, چند اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وجوہات ایسے ڈائریکٹ بتائے ہیں احادیث میں کہ تم فلاں فلاں کام کرو گے تو اللہ تمہیں ہلاک کر دے گا, اور آج ہم وہ کام کر رہے ہیں. ایسے چند احادیث سن لیجئے, انہیں یاد رکھنے کی کوشش کیجئے, اور جو چیزیں ہمارے اندر ہیں اس کو بدلیے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ عذاب کو مکمل طور پر مٹا دے گا اگر ہم اپنی اصلاح کر لیتے ہیں. سب سے پہلی وجہ یا سب سے پہلی چیز جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی, صحیح مسلم حدیث نمبر 2670, حلق المتنطعون فقالها ثلاثا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا متنطعون, مقنطعون, اللہ کے رسول نے فرمایا 3 مرتبہ کہا یہ مقنطعون ہلاک ہو جائیں گے, برباد ہو جائیں گے, انہیں ہلاک و برباد کر دیا جائے گا, یہ لوگ دنیا میں ذلیل و خوار ہو جائیں گے. کون ہے یہ مقنطعون, متنطعون؟ ابن باز رحمہ اللہ فرماتے ہیں التنطع التکلف التعمیق فی الشیء والابتداع. کہتے ہیں یہ کیا ہے؟ یہ ہے کہ کوئی انسان دین کا کوئی مسئلہ جو پہلے سے واضح ہے, جس میں پہلے سے پورا ظاہری معنی پہلے سے آ گیا ہے, جس کا واضح معنی ہمیں معلوم ہے, لیکن ایک بیوقوف بیٹھے گا اور کھینچ تان کر اس کے خلاف دلائل جمع کرے گا اور ایک نیا فیصلہ سنائے گا. دین کے وہ مسائل جو واضح ہیں, جس میں شک کی گنجائش نہیں, ایسے مسائل کے خلاف کھینچ تان کر دین کے ذریعے اس کے خلاف فیصلہ نکالنا, ایسی قوم کو اللہ برباد کر دے گا. پیارے نبی نے 3 مرتبہ فرمایا, 3 مرتبہ. اور ذرا غور کرنا, ہم جس معاشرے میں جی رہے ہیں کیا ایسے حالات نہیں ہیں؟ ایسے حالات نہیں ہیں. ہم اگر دیکھیں تو قرآن و حدیث 2 ٹوک الفاظ میں کہتے ہیں کہ نبی کے والدین کافر ہیں. قرآن و حدیث 2 ٹوک الفاظ میں کہتے ہیں کہ نبی کے والدین کافر ہیں, اور ہم لوگ بیٹھ کر کھینچ تان کر یہاں وہاں سے چیزیں نکال کر نبی کے ماں باپ کو مومن ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ چل رہی یہ چیز. قرآن و حدیث 2 ٹوک میں کہتے ہیں کہ نبی کا انتقال ہو گیا, اور ایک انسان بیٹھ کر کھینچ تان کر دلائل بنا کر کہتا ہے کہ نہیں نبی زندہ ہیں. قرآن و حدیث 2 ٹوک الفاظ میں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سارے صحابہ سے ایک وقت میں رضامندی کا اظہار کیا ہے, اور ایک جاہل بیٹھ کر کیا کرے گا؟ اپنی عقل لڑائے گا, تاریخ سے چیزیں نکالے گا, کھینچ تان کر کسی صحابی کو غلط ثابت کرنے کی کوشش کرے. تم جیسے مکاروں کے لیے, دین کے غداروں کے لیے رسول اللہ نے 3 مرتبہ کہا تو برباد ہو جائے گا, تم پر بربادی آئے گی. ایسے لوگوں کو اپنا رہبر سمجھنا, ایسے لوگوں کو اپنا بڑا رہنما سمجھنے والے وہ بھی برباد ہو جائیں گے. جو بات قرآن و حدیث کی 2 ٹوک الفاظ میں ہے اس کے خلاف کھینچتانی کرنے, بال کی کھال نکالنے نہیں جانا چاہیے. اور اللہ کے رسول نے ایسی حرکتیں کرنے والوں کے بارے میں 3 مرتبہ کہا
کہ تم ہلاک ہو جاؤ گے، تم برباد ہو جاؤ گے، الغرض نہ سمجھو گے تم مٹ جاؤ گے اے ہندی مسلمانوں، تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں۔ اور حاضرین جمعہ ایک اور چیز جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنن نسائی حدیث نمبر 3050/7، ایاکم والغلو فی الدین فانما اہلک من کان قبلکم الغلو فی الدین۔ اللہ کے رسول نے فرمایا دین میں غلو نہ کرنا، تم سے پہلے جو قومیں آئی ہیں ان کی ہلاکت کی وجہ یہ غلو بنا ہے، غلو کرنے کی وجہ سے وہ لوگ ہلاک ہو گئے، اور تم بھی غلو کر کے ہلاک ہو جاؤ گے اگر تم غلو کرو گے۔ آج ہم جس معاشرے میں جیتے ہیں اس کا تو بول بالا ہے، مارکیٹ چل رہا ہے غلو کا، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہا میں عالم الغیب نہیں ہوں، اور تم نے غلو کر کے کہا کہ رسول اللہ عالم الغیب ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے ساتھ اس کی طرح غلو نہ کرنا جیسے نصارانی عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا، تم نے ان سے بڑھ کر غلو کیا۔ عیسائیوں نے تو کہا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، تم نے محمد کو خود اللہ بنا دیا۔ کسی نے کہا تھا وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر اتر پڑا ہے مدینہ میں مصطفیٰ ہو کر، نعوذ باللہ۔ غلو اس امت کا دور حاضر میں شعار بن گیا ہے، پہچان بن گئی۔ جو کام نبی نے نہ کرنے کا حکم دیا تھا وہ کر رہے، جو حد نبی نے بتائی تھی وہ حد پار کی جا رہی، جو مقام اولیاء کا تھا وہ مقام نہیں ہے، بڑھا دیا گیا، انبیاء کا مقام بڑھا دیا گیا۔ دین میں جو جو چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدود بنائی تھی انہیں پامال کر دی گئی، اور اللہ کے رسول نے فرمایا تم سے پہلے جو لوگ آئے تھے اس وجہ سے برباد ہوئے ہیں، تیری بربادیوں کے مشورے ہیں آسمانوں میں، لہذا یہ جو بل پاس ہو رہا ہے یہ دنیا کی پارلیمنٹ میں نہیں آسمان میں پاس ہو رہا ہے، کیونکہ تو غلو کا شکار ہوا ہے، تیرے اندر غلو آ گیا ہے، تو زبردستی دین میں حدود پار کرتا ہے۔ ایک اور چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، ابو داؤد حدیث نمبر 4902، ما من ذنب اجدر ان يعجل الله تعالى لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخره له في الآخرة من قطيعة رحم والخيانة والكذب۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین گناہ ایسے ہیں اللہ تعالیٰ جب کوئی انسان یہ تین گناہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں بہت جلد پکڑ لیتا ہے اور اس کو آخرت میں بھی اللہ سزا دیتا ہے۔ تین گناہ ایسے ہیں، ان سے زیادہ اللہ تعالیٰ کسی بھی گناہ پر اتنا جلدی گرفت نہیں کرتا۔ تین گناہ کیا ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قطیعۃ رحم، رشتہ داری کو توڑ دینا، معاشرے میں عام ہے، رشتہ داریوں کو توڑنا، رشتہ داریوں کو پامال کرنا، بھائی بھائی کے درمیان کا جھگڑا، ماں باپ اور بچوں کے درمیان کا جھگڑا، یہ معاشرے میں عام ہے، بہنوں کو رسوا کرنا، ان سے تعلق ختم کر دینا، یہ تمام چیزیں معاشرے میں عام ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب یہ کرو گے تو بہت جلد اللہ دنیا میں بھی پکڑے گا، آخرت میں بھی سزا دے گا۔ دوسری چیز خیانت، امانت میں خیانت کرنا، امانتوں میں خیانت تو عام ہے، ساتھ میں اللہ کی امانتوں میں بھی خیانت چل رہا۔ مسجدوں کا مال لوٹا جاتا ہے، مدارس کا مال لوٹا جاتا ہے، وقف کا مال لوٹا جاتا ہے، اور جب پوچھا جائے تو جھوٹ بھی بولتا ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا تمہارے اندر اگر رشتہ داری کو توڑنے کی صفت آ جائے، تمہارے اندر امانت میں خیانت کی صفت آ جائے، تمہارے اندر جھوٹ آ جائے، ایسے گناہ جب تمہارے اندر آتے ہیں اللہ فوراً دنیا میں بھی سزا دیتا ہے، اور جب مر جاتے ہو تو آخرت میں بھی سزا دیتا ہے۔ اب ذرا پوچھو اپنے آپ سے یہ گناہ تمہارے اندر نہیں ہے، ہمارے اندر نہیں ہے؟ اگر ہیں تو تیری بربادیوں کے مشورے ہیں آسمانوں میں، پارلیمنٹ میں بل نہیں پاس ہو رہا، آسمان میں بل پاس ہو رہا ہے۔ بات سمجھنے کی ضرورت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور جگہ ارشاد فرمایا، صحیح بخاری حدیث میں 6780 انما اهلك الذين قبلكم انهم كانوا اذا سرق فيهم الشريف تركوه واذا سرق فيهم الضعيف اقاموا عليه الحد۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سے پہلے لوگوں کو جو برباد کیا گیا ہے اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ وہ لوگ جب ان میں کا کوئی شریف انسان چوری کرتا تو سزا نہیں دیتے، کوئی اگر مسکین کوئی چھوٹا درجے کا انسان چوری کرتا ہے تو اس کو سزا دیتے۔ یہ ڈبل سٹینڈرڈ آج نہیں ہے مسلمانوں کے اندر۔ ایک غریب اگر چوری کر کے پکڑا جائے، معاشرے میں لوگوں کے درمیان کھڑا کر کے اسے مارا جائے گا، اسے ذلیل کیا جائے گا، اور تمہارا بڑا ملا وقف کی پراپرٹی لوٹ کے بیٹھا ہے، مسجد کی پراپرٹی لوٹ کے بیٹھا ہے، ان کے لیے کوئی سزا نہیں، ان کے لیے کوئی بات نہیں۔ اور یہ ڈبل سٹینڈرڈ آج چل رہا ہے، معاشرے کے بڑے شریف انسان کو سزا نہیں دی جاتی، اس کے لیے زنا فیشن ہے اور غریب کے لیے زنا سزا ہے۔ غریبوں کو سزا دیتے ہو، انہیں معاشرے میں بدنام کر دیتے ہو، ان کے خلاف باتیں کرتے ہو، اور تمہارا بڑا انسان لاکھوں کا گھپلا کر رہا ہے، کروڑوں کا گھپلا کر رہا ہے، اس کے خلاف کچھ نہیں۔ ڈبل سٹینڈرڈ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس چیز نے تم سے پہلے لوگوں کو برباد کیا ہے، تمہیں بھی برباد کر دیا۔
اگر یہ چیز تمہارے اندر آ جائے۔ ایک اور جگہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم حدیث نمبر 2570/8، اتقوا الشح فإنه أهلك من كان قبلكم۔ اللہ کے رسول نے فرمایا بخل اور حوث سے بچو، تم سے پہلے جو لوگ آئے ہیں ان کو اس چیز نے برباد کیا، تمہیں بھی برباد کر دے گی۔ کیا ہے بخل اور شح؟ انسان کے اندر کنجوسی آ جاتی ہے، بخیلی آ جاتی ہے، وہ اپنی شادیوں میں، اپنی عیاشیوں میں، ریاکاریوں میں مال خرچ کرنے کی کوئی پرواہ نہیں کرے گا، لیکن جب اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کی بات آتی ہے وہ فقیر بن جاتا ہے، اس کا کاروبار گھاٹے میں چلا جاتا ہے، بہت دنوں سے کاروبار نہیں چل رہا، کیوں؟ اللہ کے راستے میں دینا پڑ رہا، اللہ کو دینے کی جب بات آتی ہے فقیر بن جاتا ہے۔ جب اس کی شادی آ جائے، جب ریاکاری کی کوئی بات ہو، جب عیاشی کی کوئی بات ہو تو لاکھوں لٹا دیتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے بچو، اس سے بچو، اس کنجوسی سے بچو، اس حرص سے بچو، اس حوث سے بچو۔ یہ اگر تمہارے اندر آ گئی، تم سے پہلے لوگوں کو برباد کیا گیا ہے، تمہیں بھی برباد کیا جائے گا۔ اب اپنے آپ سے پوچھو کہ ہمارے معاشرے میں یہ چیز نہیں ہے؟ اگر ہے تو تیری بربادیوں کے مشورے ہیں آسمانوں میں، پارلیمنٹ میں نہیں، آسمان میں تیرا بل پاس ہو رہا ہے۔ اور حاضرین جمعہ، ایک اور چیز جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، صحیح بخاری حدیث میں 3150/8، واللہ اخشى علیکم ان تبسط الدنیا علیکم کما بسطت علی من کان قبلکم فتنافسوها کما تنافسوها فتہلککم کما اہلکتہم۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سے پہلے جو قومیں آئی تھیں ان لوگوں پر اللہ تعالیٰ نے مال کمانے کے راستے کھول دیے تھے، بہت زیادہ آپشنز اللہ نے بنا دیے تھے مال کمانے کے، اور جب ان کے پاس بہت زیادہ آپشنز آ گئے مال کمانے کے، انہوں نے ایک دوسرے سے ریسنگ لگانا شروع کر دیا، جلن کی وجہ سے، حسد کی وجہ سے، اور کیا ہوا؟ اہلکتہم، اس چیز کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں ہلاک کر دیا۔ اور تم بھی جب یہ کام کرو گے ہلاک ہو جاؤ گے۔ آج ہم جس معاشرے میں جیتے ہیں، آج کمائی کے ہزاروں ذرائع ہیں، ہزاروں طریقے سے انسان کما سکتا ہے، ہزاروں ذرائع اللہ تعالیٰ نے کھول دیے ہیں۔ ایسے وقت میں بھی انسان کسی دوسرے انسان کے مال سے جل رہا ہے، کسی دوسرے انسان کی ترقی سے حسد کر رہا ہے، اس کا آگے بڑھ جانا اسے برداشت نہیں ہو رہا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ چیز تمہیں برباد کرے گی۔ کوئی قوم کی دشمنی تمہیں برباد نہیں کر سکتی، اللہ رب العالمین تمہیں برباد ہونے نہیں دے گا کسی کی دشمنی کی وجہ سے۔ اللہ اگر تمہیں برباد ہونے دے رہا ہے اس لیے کہ تمہارے اندر حسد آ گیا ہے، بغض آ گیا ہے، کینہ آ گیا ہے، بخیلی آ گئی ہے، غلو آ گیا ہے، اس وجہ سے اللہ تمہیں برباد ہونے چھوڑ رہا ہے، ورنہ اللہ رب العالمین کے لیے بچانا کوئی بڑی بات نہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور جگہ فرمایا، جامع الصغیر کی روایت ہے، حدیث نمبر 7880/3، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم کسی مسلمان کو ذلیل ہوتا ہوا دیکھو، کسی مسلمان کی عزت پر بات کی جا رہی ہے، اس ماحول کو دیکھو، اس لمحات کو دیکھو، اور اس وقت میں اس مسلمان کی دفاع کرنے کے بجائے وہاں سے گزر جاؤ۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جب تجھے اللہ کی واقعتاً مدد کی ضرورت پڑے گی اس وقت میں اللہ تجھے ذلیل کرے گا۔ یہ جملہ نبی کا ہے، جب ہمیں ضرورت ہے اللہ کی مدد کی اللہ ہمیں اور ذلیل کر رہا ہے، جب ہمیں ضرورت ہے اللہ کی نصرت کی اللہ ایک اور بل پاس کروا دے رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ ہمارے سامنے مسلمانوں کے تعلق سے بری باتیں پھیلائی جاتی ہیں، کسی مسلمان کی عزت کے ساتھ کھیلا جاتا ہے، اب خواہ کسی پر زنا کا الزام لگا دیتے ہیں، خواہ آپ کے پاس کوئی ثبوت نہیں۔ قرآن نے کہا جب تک 4 گواہ نہیں مل جاتے، اللہ کی قسم 4 گواہ اور چاروں کے 4 ایماندار، جب تک نہیں مل جاتے زنا کا الزام تم لگا دیتے ہو، تم لگا دیتے ہو، صرف لگاتے نہیں معاشرے بھر میں بولتے پھرتے ہو۔ اللہ کی قسم تجھے جب ضرورت پڑے گی اللہ کی مدد کی اس وقت میں اللہ مدد کرنے کے بجائے تجھے ذلیل کرے گا۔ جب تک 4 گواہ نہیں مل جاتے تجھے کوئی آنکھوں دیکھا انسان بھی آ کر بول دے اس کی بات پر تو فیصلہ نہیں سنا سکتا۔ یہ اللہ نے بنایا ہے نظام، اور تم بیکار میں شک کر کے کسی پر زنا کا الزام لگا دیتے ہو، کسی کی عزت کے ساتھ کھیل لیتے ہو، کسی پاک دامن عورت کو بدنام کر دیتے ہو۔ اللہ اکبر! اللہ تعالیٰ ایسی قوم کو جب ضرورت پڑے گی مدد کی اس وقت میں اللہ مدد کرنے کے بجائے اور ذلیل کرے گا، اللہ تعالیٰ اور ان کی عزت کو پامال ہونے چھوڑ دے گا۔ یہ غلطیاں ہیں جو ہمارے اندر ہیں، ہم ترقی میں پیچھے ہیں، طاقت میں پیچھے ہیں، اتحاد میں پیچھے ہیں، یہ غلطیاں نہیں ہیں، اور اللہ کو یہ چیز میٹر نہیں کرتی۔ اللہ کو میٹر یہ کرتا ہے کہ تم اللہ کے حکم کے مطابق چلتے ہو کہ نہیں چلتے۔ لہذا آخری بات میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، مسند احمد کی روایت ہے، حدیث نمبر 26590/6، اذا ظہرت المعاصی فی امتی،
रसूलुल्लाह ने फरमाया जब मेरी उम्मत में गुनाह फैल जाएंगे, मैंने बहुत से गुनाह आपको यहाँ पर बताए, रसूलुल्लाह ने फरमाया जब मेरी उम्मत में गुनाह फैल जाएंगे अम्महुमुल्लाहु अज़्ज़ा व जल्ल बिअज़ाबिन मिन्हु, तब अल्लाह ताला अपनी तरफ से उनकी तरफ अजाब भेजता है। फ़क़ुल्तु या रसूलल्लाह, सहाबी रसूल ने अल्लाह के रसूल से कहा अमा फ़ीहिम यौमइज़िन उनासुन सालिहून, अल्लाह के रसूल उस वक्त नेक लोग नहीं होंगे, उस वक्त क्या पूरा सही इस्लाम पर अमल करने वाले नहीं होंगे, अच्छी तरह इस्लाम पर अमल करने वाले नहीं होंगे, इस्लाम को सही से फॉलो करने वाले नहीं होंगे? प्यारे नबी ने फरमाया क़ाला बला, होंगे, जरूर होंगे। क़ुल्तु कैफ़ युस्नअ उलाइक, उनके साथ क्या किया जाएगा? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया युसीबुहुम मा असाबन नास, उनको भी वो तकलीफ बराबर आएगी जो तमाम लोगों को आ रही है। माशरे में अगर झूठ आम हो गया है, माशरे में अगर खियानत फैल गई है और तुम अपना अपना देखकर अमल कर रहे हो, माशरे की सुधार की कोशिश नहीं कर रहे, ऐसे वक्त में जो सब पर अजाब आएगा वो तुम पर भी आएगा। अगर सब नमाज को पामाल कर रहे हैं और तुम अकेले नमाज पढ़ रहे हो, दूसरों को नमाज का बताने की आपको फिक्र नहीं है, तो आप भी बर्बाद हो रहे। आज अगर हिंदुस्तान का एक छोटा सा नजर हम हिंदुस्तान पर डालें तो हमें ये बात पता चलती है कितने मुसलमान हैं। तकरीबन 20 करोड़ मुसलमान हैं। 20 करोड़ में पूरी ईमानदारी के साथ अगर बताया जाए तो 1 करोड़ मुसलमान भी ऐसे नहीं हैं जो 5 वक्त नमाज की पाबंदी करते हैं। 1 करोड़ मुसलमान। तो जब बाकिया 19 करोड़ पर अजाब आएगा, ये 1 करोड़ भी मरेंगे, ये 1 करोड़ पर भी जुल्म होगा, इस 1 करोड़ को भी तबाह बर्बाद किया जाएगा। लिहाजा ऑप्शन 2 ही है आपके पास। अगर आप अब तक दीन से दूर हैं तो दीन की तरफ वापस आओ, नहीं आप पहले से दीन पर हैं तो दूसरों को दीन की तरफ लाने की कोशिश करो। तीसरा ऑप्शन नहीं है, वरना सिर्फ बर्बादी है, सिर्फ हलाकत है। आप इसके खिलाफ कितना बड़ा प्रोटोकॉल बना लो, बाहर का कोई मुल्क आपके हिमायत में खड़ा हो जाए, आपको हथियार मिल जाए, आपको ताकत मिल जाए, आपको मेजॉरिटी मिल जाए, अल्लाह की कसम अल्लाह ताला आपको इज्जत नहीं देगा जब तक आप अपने अंदर की गलतियां नहीं सुधारोगे। लिहाजा मुल्क के हालात बदलने के लिए रोड पर निकलकर सबको एक जगह लाने की जरूरत नहीं है। आप अपने अंदर हर इंसान पर्सनली अपनी इस्लाह कर ले, मुल्क के हालात बदल जाएंगे। क्योंकि अल्लाह का सिस्टम गवर्नमेंट के उसूलों के मुताबिक नहीं चलता, अल्लाह का सिस्टम उसके उसूलों के मुताबिक चलता है। तो लिहाजा आज हम तक कोई मुसीबत आ रही है तो वो किसी हुकूमत से नहीं आ रही, वो अल्लाह की सल्तनत से आ रही है। न समझोगे तो मिट जाओगे हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तान तक भी ना होगी दास्तानों में।